حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم پڑھی اور سجدہ کیا، تو جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے سب نے سجدہ کیا، سوائے ایک بوڑھے قریشی کے کہ اس نے مٹی یا کنکر اپنی مٹھی میں اٹھا کے پیشانی کو لگائے اور اس نے کہا مجھے یہی کافی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کفر کی حالت میں مرا ہوا دیکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 14 سجدے ہیں۔ سب سے پہلے جو سجدہ نازل ہوا وہ سورۃ النجم کا ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی تو محفل میں انسان، جنات، فرشتے، مشرک جتنے بھی لوگ موجود تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو صورت کچھ ایسی بن گئی تھی کہ سب نے سجدہ کیا۔ ایک صرف امیہ بن خلف اس نے سجدہ نہیں کیا، مٹی اٹھائی اور پیشانی کو لگائی کہ میرے لیے اتنا کافی ہے، جھکنا پسند نہیں کیا۔ بدر میں کفر کی حالت میں مارا گیا، غزوہ بدر میں ہی پھر یہ مارا گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی کا فرماتے ہیں کہ رب کے سامنے جھکا نہیں تو رب نے ایمان کی توفیق نہیں دی، کفر کی حالت میں مرا۔ تو 14 سجدے ہیں قرآن مجید کے، انسان تلاوت کرے تو اگر سجدے کا علم ہو تو فوراً اٹھ کر سجدہ کرنا یہ بھی درست ہے، تلاوت مکمل کر کے آخر میں سجدہ کرے یہ بھی بہتر ہے۔ قرآن مجید روک کر سجدہ کرنے کے بجائے انسان اپنی تلاوت پوری کر لے، جب تلاوت کر کے جانے لگے تو پھر انسان سجدہ ادا کرے۔ نیت ہونی چاہیے کہ ابھی میں نے جو آیت سجدہ تلاوت کی ہے وہ سجدہ ادا کرنے لگا ہوں، یہ نیت رکھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، 5 دفعہ کہے، پھر سبحان اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے۔ سجدہ کرنے کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا، ہاتھ باندھنا یا سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرنا یہ لازم نہیں ہے۔ سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ گیا تو سجدہ ادا ہو گیا، جب سجدے سے اٹھ گیا تو سجدہ ادا ہو گیا، اب جدھر مرضی جائے، چاہے بیٹھے چاہے کھڑا ہو جائے۔ احادیث میں چند دعائیں بھی موجود ہیں جو سجدے میں پڑھی جائیں، اگر یاد ہوں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ پڑھتے تھے سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے جھکا دیا جس نے اسے پیدا کیا اور جس نے آنکھیں اور ناک بنائے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے۔ اور اسی طرح ایک دعا یہ بھی حدیث میں موجود ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعائیں بھی اگر انسان یاد کر لے، سجدہ تلاوت میں یہ پڑھ لے تو بہتر ہے، نہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ اسی کو پڑھنے سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور سجدے کی آیت اگر سنی تو سننے والے پر بھی سجدہ ہے، جس طرح پڑھنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والا، اگر سننے والا حافظ نہ ہو تو پڑھنے والے نے اگر اونچا پڑھا تو پھر سننے والے کو بتا دے کہ بھائی یہ میں نے سجدے کی آیت تلاوت کی ہے تو بھی سجدہ کر لینا، کیونکہ جب وہ حافظ نہیں ہے تو اسے تو نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے بتا دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا ہے لیکن اسے سجدوں کا نہیں پتہ چلتا، بعض خواتین کو نہیں پتہ چلتا یا بعض لوگ لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں جانتے، ان کو سجدوں کا علم نہیں ہوتا، تو علماء نے لکھا ایسے لوگ پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد 14 سجدے ادا کر لیں، کہ اگر ہر سجدے کا پتہ نہیں چلتا تو جب قرآن مجید مکمل ہو تو پھر 14 سجدے اکٹھے ادا کرنے ضروری نہیں ہیں، ایک دن 2-4 ادا کر لیے، دوسرے دن ادا کر لیے، 14 سجدے ادا کر لے، 14 کر لے، 16-18 کر لے کہ یا اللہ میرے جو سجدے رہ گئے میں وہ ادا کرنے لگا ہوں، یہ نیت کر کے انسان سجدے میں چلا جائے، سجدہ ادا کرے، یا یہ نیت کر لے کہ یا اللہ یہ قرآن مجید مکمل کیا، اس میں جتنے 14 سجدے تھے میں وہ ادا کرنے لگا ہوں، تو 14 کے 14 وہ ادا کر لے یا تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر لے۔ تو یہ ترتیب یہ فرض عین نہیں ہے کہ اسی وقت ادا کرے، پوری زندگی میں انسان جب چاہے ادا کرے، لیکن زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے، اور جب بھول جائے گا سجدے رہ جائیں گے، تو اگر مرنے سے پہلے ادا نہیں کیے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔
تو کبھی کبھار انسان ویسے بھی سجدے ادا کر لے، جو بندہ تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو کبھی کبھار انسان ویسے سجدہ ادا کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی سجدہ سنا ہو نہ ادا کیا ہو وہ ادا کرنے لگا ہوں، تاکہ جو سجدے رہ گئے وہ بھی ادا ہو جائیں۔ تو یہ سجدہ تلاوت سب سے پہلے جو نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ادا کیا، اس کا ذکر تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا